اسیرے محبت ہو گیا میں. ساحرِ آئینہ اصغر زینب اعجاز. قسط نمبر 2. وہ اس وقت کلاس کے آخری بینچ پر بیٹھی کتاب میں سر دیے آج کے لیکچر کو دہرا رہی تھی جب کلاس میں رباب داخل ہوئی. رباب: آئینہ، یہ کیا تم ہر وقت پڑھتی رہتی ہو؟ کتابوں میں سر دیے کبھی میرے ساتھ باتیں بھی کر لیا کرو. وہ ٹیڑھے میڑھے منہ بناتی بولی. آئینہ: بولو، میں سن رہی ہوں. وہ پہلے کی طرح کتاب میں سر دیے بولی. رباب: اچھا تو. وہ تو کو لمبا کھینچتی بولی تو آئینہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. آئینہ: گرل، یو آر ویسٹنگ مائی ٹائم. لڑکی، تم میرا وقت ضائع کر رہی ہو. وہ کچھ بیزاریت سے بولی. رباب: وائی آر یو سو بورنگ. وہ آنکھیں گھما کر بولی. آئینہ: نو آئیڈیا. وہ کندھے اچکا کر بولتی پھر سے کتاب میں گھس گئی. رباب: تمہارا کوئی بوائے فرینڈ ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا. آئینہ، جس نے بک لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، پل بھر کے لیے تھما اور رباب کی طرف دیکھا جو اس کے جواب کی منتظر تھی. آئینہ: نہیں. وہ یک لفظی جواب دیتی اپنی کتاب اس سے لے چکی تھی. رباب: تم جیسی بورنگ لڑکی سے یہی ایکسپٹ کر سکتی ہوں. وہ آنکھیں گھماتی بولی. آئینہ: کیوں، تمہارا کوئی بوائے فرینڈ ہے کیا؟ وہ پھر سے کتاب میں دیکھتی بولی. رباب: ہاں، میرا ایک بوائے فرینڈ ہے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ وہ اسے کچھ جانچتی نظروں سے دیکھتی بولی. آئینہ: دیکھو، یہ تمہاری زندگی ہے، جو کرنا ہے کرو، مجھے اس سے کیا. وہ اب کچھ لکھتی ہوئی بولی. رباب: ویسے میں تمہارے لیے ایک پروپوزل لائی ہوں. وہ اب اس کو بغور دیکھتی بولی. آئینہ: واٹ آر یو سیئنگ؟ وہ کچھ حیرت سے اپنی آنکھیں بڑی کرتی بولی. رباب: اوکے، کول ڈاؤن، ناؤ لسن، اور بیچ میں بولنا مت. وہ اسے سمجھاتی بولی. وہ بات یہ ہے کہ میرا بھائی عمیر تمہیں اپنی گرل فرینڈ بنانا چاہتا ہے. وہ اسے منتظر نظروں سے دیکھتی بولی. آئینہ: ایسا وہ چاہتا ہے، میں نہیں. اور ویسے بھی اس کے پاس پہلے ہی بہت سی گرل فرینڈز ہیں. میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. رباب: ہاں، میں جانتی ہوں اس کی بہت سی گرل فرینڈز ہیں، لیکن محبت وہ صرف اور صرف تم سے کرتا ہے. اور اسی پر آئینہ کے تیز تیز لکھتے ہاتھ تھمے تھے اور اس نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا. شاید رباب نے اب کی بار اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا تھا. آئینہ: لیکن اگر اسے مجھ سے محبت وغیرہ اینڈ آل جو بھی ہے، خود آ کر کیوں نہیں بتایا؟ تمہیں کیوں بھیجا؟ وہ اسے گھور کر بولی. رباب: کیونکہ اسے ڈر تھا کہیں تم اسے ریجیکٹ نہ کر دو. آئینہ: تو صحیح بولو نا، ایگو کا پرابلم ہے. ایسے ہی بات کو اتنا لمبا کھینچ رہی ہو. وہ اسے گھورتی ہوئی بولی. رباب: سیدھی بات یہ کہ تم کیا چاہتی ہو. وہ اب سیدھا پوائنٹ پر آئی تھی. آئینہ: مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے. وہ نظریں چرا کر بولی. اس وقت وہ کچھ کنفیوز سی لگ رہی تھی. رباب: ریئلی؟ مطلب یار، اسکول کا سب سے ہینڈسم لڑکا جس پر ہر لڑکی کو کرش ہے، اور اس لڑکے کو تم پر. پتہ ہے اس نے آج تک کسی لڑکی کو خود گرل فرینڈ کی آفر نہیں کی. تم پہلی واحد لڑکی ہو جسے اس نے خود گرل فرینڈ بنانے کی آفر کی ہے. آئینہ: دیکھو، میں بعد میں اس بات کا جواب دوں گی. وہ اپنا بیگ اور کتابیں اٹھاتی کھڑی ہوئی اور چل دی. تو بات یہ ہے کہ رباب، جو کہ آئینہ کی کلاس فیلو کے ساتھ ساتھ بہت اچھی دوست بھی ہے. آئینہ، جو کہ جماعت نہم یعنی کلاس 9 کی اسٹوڈنٹ ہے. حال ہی میں اس نے اس ہائی اسکول میں ایڈمیشن لیا تھا جب اس کی دوستی رباب سے ہوئی. رباب ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. اس کی فیملی میں صرف اس کے والدین اور اس کا ایک بڑا بھائی تھا. ان کی فیملی مختصر سی تھی. اس کا بھائی عمیر بشار، جو کہ میٹرک کر رہا تھا، وہ اسکول میں بیڈ بوائے کے نام سے جانا جاتا تھا. آسان لفظوں میں اسے پلے بوائے بھی کہہ سکتے ہیں.
لڑکیاں اس پر اس لیے مرتی تھیں کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھا۔ اس کی آنکھیں ہیزل رنگ کی تھیں، رنگ بھی گورا تھا، ساتھ تیکھے نقوش بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھا۔ مگر انسان کا خوبصورت ہونا اتنا خاص نہیں ہوتا جتنا انسان کا کردار خوبصورت ہونا خاص ہوتا ہے۔ خوبصورتی تو ایک دن ڈھل جاتی ہے، مگر یہ جو کردار ہوتا ہے نا، یہ انسان کے پیدا ہونے سے مرنے کے بعد تک کا ساتھ نبھاتا ہے۔ انسان ختم ہو جاتا ہے مگر آپ کا کردار کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ مرنے کے بعد قبر میں اور پھر حشر میں، سب میں بہت اہم ہوتا ہے۔ اسی کے سہارے بخشش اور اسی کے سہارے رنجش۔ زندگی میں سب سے ضروری ہمارا اپنا کردار ہوتا ہے۔ اکثر کتابوں میں لکھے گئے مکالمے، ناولز اور بھی بہت طرح کے اردو ادب جہاں رائٹرز اکثر اپنی کہانیوں کے کردار لکھتے ہیں، اصل زندگی میں بھی ایسے ہی کردار ہوتے ہیں جو اللہ لکھتا ہے۔ کہانیوں میں جو کردار رائٹرز لکھتے ہیں وہ رائٹرز نہیں لکھتے، وہ ان کے کردار ہوتے ہیں جو اپنا کردار خود بناتے ہیں۔ اسی طرح ہم انسان بھی ایسے ہی اپنا کردار جیسا چاہے ویسا بنا سکتے ہیں۔ ہم اپنا کردار خود بناتے ہیں، چاہے وہ پھر کتابوں میں ہو یا اصل زندگی میں۔ اور جہاں عمیر بشار کی بات آتی ہے تو اس کا کردار اس کی طرح خوبصورت نہیں تھا۔ ایسا کوئی برا حرام کام نہ تھا جو اس نے نہ کیا ہو۔ اتنی سی عمر میں وہ ڈرگس بھی لیتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی کلاس کی کچھ لڑکیوں سے بات کرنے میں مگن تھا جب اسے ایک میٹھی سی آواز اپنے عقب سے آئی، آئینہ، رباب تم یہاں ہو؟ میں کب سے تمہیں ہی ڈھونڈ رہی ہوں، اور تم یہاں مزے سے گپے ہانک رہی ہو۔ وہ آنکھیں چھوٹی کرتی بولی اور منہ بھی ہلکا سا پھلا ہوا تھا۔ عمیر کو اس وقت وہ کوئی معصوم سا فرشتہ ہی معلوم ہو رہی تھی۔ وائٹ اور گرین کے کنٹراسٹ میں وائٹ ہی رنگ کا دوپٹہ حجاب کی صورت میں لیے اپنی کانسی براؤن آنکھوں کے ساتھ اب رباب کی کسی بات پر چہرے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا کھلکھلاتی کوئی کانسی گڑیا ہی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ یکٹک اسے ہی دیکھ رہا تھا جب اچانک وہ منظر عام سے غائب ہو گئی اور وہ اپنے ہوش و حواس میں لوٹ آیا۔ عمیر، کیا تھا اس میں جو میں یوں بے خود سا اسے دیکھنے لگ گیا؟ وہ اپنے آپ سے ہی سوال کر رہا تھا۔ یہ تھا وہ دن جس کے بعد مکمل طور پر وہ اس کا اسیر ہو گیا تھا۔ ابھی فی الحال عمر نہ تھی ورنہ وہ اس سے شادی کر لیتا، مگر فی الحال دور رہنا بھی مشکل ہو رہا تھا، جس کی بدولت وہ اسے اپنی خاص دوست بنانا چاہتا تھا تاکہ کم از کم وہ اس کے قریب تو رہے۔